سورۃ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تعارف۔ سورۃ الرعد ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 13ویں نمبر پر آنے والی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے اور یہ 13ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الرعد کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے۔ رعد سے مراد بادلوں کی گرج ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مرکزی موضوع۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کھڑا کیا، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے، زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج رکھا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل، ذائقہ اور تاثیر جدا جدا بنائی۔ انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3223۔ سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہوئے رضائے الہی کے طالب رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کی اتباع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کا دن باعث راحت و سکون ہوگا۔ سورۃ الرعد کے آخری حصے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ معروضی مشقی سوالات اور ان کا حل، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1، موقبات کا معنی ہے 4 آپشن میں سے پیچھے آنے والے۔ سوال نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے؟ جواب میں چاروں آپشن موجود ہیں۔ یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سوال نمبر 3، منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا مکر و فریب۔ چاروں آپشن میں سے جو صحیح جواب ہے وہ ہے مکر و فریب۔ سوال نمبر 4، رعد سے مراد ہے؟ جواب میں 4 آپشن موجود ہیں۔ جو درست جواب ہے وہ ہے بادلوں کی گرج۔ رعد سے مراد ہے بادلوں کی گرج۔ سوال نمبر 5،
سورۃ الرعد کے آغاز میں بیان ہے، جواب میں 4 آپشن موجود ہیں، تو جو ٹھیک آپشن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو لیکچر کو پوری توجہ اور دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما توفیقی الا باللہ۔